وسيداتنا زينبنا علي وسيداتنا فاطمہ وسيداتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور فرمایا دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت سلیم الفطرت اور سعید روح کا تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جو حالت کفر میں بھی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی. توحید کے اثرات جو تھے وہ ان کی جبی میں پہلے سے موجود تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار ربوبیت ہیں، اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ دربار رسالت کے شاہکار ہیں. یہ عنبر بشا وہی سیرتیں تھیں، وہی خوشبودار کردار تھے جن کے تصدق آج 14 صدیوں کے بعد عیان صوفیہ میں یہ وہی وفائیں، یہ وہی خوشبوئیں، یہ وہی اثار تھا، اور یہ وہی ابو ایوب انصاری کے روضہ مبارک سے اٹھنے والی وہ جو نوری شعائیں تھیں اور ان کی روح پاک کے تصرفات تھے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ ایک صدر مملکت جو ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے اور میوزیم جو ہے وہ مسجد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور مجھے وہ یاد آتا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. ساری دنیا محو حیرت ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایک ایسا انقلاب بپا ہو گیا ہے. یہ وہی انقلاب ہے جو مدینہ منورہ کی اس بستی سے اٹھا تھا، اور پھر وہ جو محبت کی خوشبو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جو صحبت پاک اور نگاہ پاک سے وہ جو ایک مقدس مطہر جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی. دنیا کا کون سا کونا ہے آج جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند نہیں ہوتی. آج جس ہم ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، زہد و ورا، صدق و صفا، حق گوئی، بے باکی، توکل، استغنا، فروتنی، سادگی، قناعت، بے نیازی، ان سارے کا مجموعہ جو ہے وہ اس ذات کا نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے صحابہ کے استاد ہیں. انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر علم کے جو کوہ صفا تھے وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور 281 جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے راوی، اور بعض نے تو 541 تک بھی تعداد جو ہے وہ گنوائی ہے جو احادیث ان سے ہے. ساری زندگی ان کو زہد عیسیٰ کا لقب دیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تو مسیح الاسلام ہے. زندگی وہ سادہ گزاری، اور میں ان سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں بھی شامل رہے. زندگی وہ جو کہتے ہیں نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. تو وہ جو ہے نا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یہ وہ مرد فقیر اولا تھا، دارا و سکندر تھے جس کے سامنے دنیا کی سلطنتیں، بادشاہیں، دنیاوی جاہ و حشم، دولت، مال، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایسی سادگی کی زندگی گزاری تھی. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں تھے کہ وصال سے کچھ گھڑیاں پہلے ان کو بلایا اور پھر اپنے سینہ پاک سے ان کو لگایا، اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی لگ جاتا ہے علوم کے
कुलज़म उधर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। निगाह मुस्तफ़ा जिस ईमान वाले के सीने पे पड़ गई, जिसके चेहरे पे पड़ गई, और जो सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बस्ता हो गया, ना उनके उलूम का कोई दुनिया में मुकाबला हो सकता है, ना उनके इरफान का कोई मुकाबला हो सकता है, ना उनके ज़ुहद व तक़वा का मुकाबला हो सकता है। इसीलिए आसमान की आँख ने और ज़मीन ने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दी हो कि ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे ऐसा फ़क्र वाला, ऐसा ज़ुहद व तक़वा वाला आदमी और कोई नहीं है। ये वो बातें थी जिनकी बिना पर आज 14 सदियाँ बाद भी हम उनका ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और यही वो लोग थे जिनके बारे में कहा था, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। कैसे एक राहज़नी से राहबरी का सफ़र शुरू हुआ, कैसे ग़लबा हाल में इतना कुफ़ार का ज़ोर, इतनी उनकी दहशत और उनकी दुश्मनी, और उसमें जाके कलमा हक़ बुलंद कैसे किया, फिर क्या हुआ, ये सारी तफसीलात, और फिर किस तरह सारी दुनिया को छोड़कर एक आदमी जाके जंगल में बैठा है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बरस पहले वो सारी निशानियां बता देते हैं कि इसका रुख्त जो सफ़र रुखसत होगा वो किस तरह होगा, कौन आएगा, किस तरह के। जी जामी साहब, ज़ुहद ईसा। गाजी साहब, जिस तरह शुरू में आपने फरमाया कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने उन चुनीदा लोगों में रखा था जिनको हमेशा अपनी फ़ितरत सलीमा पर निगरानी रखने का मौका मिला। ठीक, यानी ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अल्लाह ताला ने वैसे तो इंसान को अपना खलीफा बनाया है, तो लेकिन ज़माने ज़ुल्म में और जाहिलियत में और शिर्क के उस माहौल में उस फितरत सलीमा पर वापस आ जाना, फिर उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहना, और लोगों की इत्तला मिलने पर कि मक्का की हुदूद में भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक आदमी हैं जो आए अबू ज़र आपकी तरह की बातें करते हैं, आप अच्छा। उनके साथ जाकर मुलाकात करनी चाहिए। तो बड़ी इनको हैरानगी हुई। बहरहाल मक्का की हुदूद में फिर अपने भाई को भेजा अनीस को, भाई आप मालूमात करके हैं, तो उन्होंने भी सारी वही बातें बताई कि वो नेकी का दर्स देते हैं, सिला रहमी की बातें करते हैं, और आपकी सीरत व किरदार की खसूसियात गिनवाई। तो फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहाँ चले गए और एक मुसाफिर की हैसियत से। अच्छा गाजी साहब, चूँकि आपकी फ़ितरत में हमेशा राह अज़ीमत का सफ़र है, इब्तिदा भी अज़ीमत के टाइटल के तहत आती है। जब आप वहाँ गए तो रात का वक्त है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक नहीफ़ और लंबे कद का आदमी है, वो काबा की हदूद में सोया हुआ है, पता किया तो पता चला मुसाफिर हैं, तो भाई इनको खाना खिलाना चाहिए, तो घर ले गए, खाना खिलाया, तो भाई किसी काम के लिए होंगे। अगले दिन फिर यही वाक़या पेश आया, तीसरे दिन आ गया, साथ ले गए। फिर आखिरकार तीसरी रात पूछा कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, तो कहने लगे जी एक राज की बात है, अगर किसी को आप न बताएं, मुझे उस बंदे की तलाश है, नेक आदमी की, जो वो दावत देता है। तो उन्होंने नबूवत का दावा भी किया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गए, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आमना सामना हुआ, तो फितरत सलीमा वाला बंदा गाजी साहब हमेशा नेकी के आसार को एक अलग निगाह से देखता है। तो फ़ौरन पहचान गए भाई यही शान नबूवत वाले हैं, यही इनका मनसब है। तो बहरहाल वहाँ हल्का बगोश इस्लाम हुए। दोनों तरफ की निगाहें एक दूसरे को खूब पहचान गई, खूब पहचान। हाँ, और कुछ कुरान की तिलावत भी वहाँ सुनी। अब चूँकि तबीयत में सरफरोशी और सरमस्ती, यौम अलस्त का नगमा अंदर पहले ही गूंज रहा था, तार हिल रहे थे। अलस्तु बिरब्बिकुम का एक निराला और अनोखा मिजाज लेकर आए थे। तो अर्ज़ गुज़ार हो या रसूल अल्लाह, ये जो कुछ आप कर रहे हैं तो आपकी हिकमत अमली के तहत तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसा मुजाहिद सिफत बंदा
تو جری آدمی میں تو پھر سرعام جا کے وہاں بات کروں گا. بھائی قبیلہ کون سا تھا؟ جی ہاں قبیلہ دن دہاڑی لوٹتے تھے لوگوں کو، اتنے ویسے دلیر تھے. قبیلہ بنو غفار. قبیلہ غفاری جو ہے تو آپ پھر وہاں گئے تو پھر آپ نے وہاں جا کر بعض روایات میں آتے کہ صدا بلند کی توحید کی، بعض میں آتے قرآن کی تلاوت شروع کی. بہرحال وہ قریش مکہ سارے ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت زد و کوب کیا اور زخمی کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ جس کے ساتھ تم اتنی سختی کر رہے ہو اور تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ بنو غفار قبیلے کا ہے. شام کے جو تمہارے تجارتی قافلے جاتے ہیں انہوں نے وہ رستہ تمہارا بند کر دیا، تمہارا یہ کھانا پینا بند ہو جائے گا. تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا آپ ڈر کو. گئے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، یہ اصل میں غلبہ حال ہے. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. بیسیکلی چونکہ جرئی ایک قبیلہ تھا اور لڑ بھیڑ کے اور چھین کے کھانے والے لوگ تھے، تگڑے تھے اس زمانے میں، تو وہ تو ایک مزاج میں تھا نا، کوئی خوف والی بات ہی نہیں تھی. یہ دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لاتے ہیں تو کہتے ہیں آئیں چلیں، ابھی ہمیں کوئی روک کے دکھائے. سیدنا صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انہوں کو مشورہ دیا صدیق باہر نہیں بات کرنی، لیکن غلبہ حال طاری ہو گیا. وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنا جب بندہ ہوتا ہے، نہ خوف اس کے دل میں آتا ہے، نہ کوئی ڈر آتا ہے، نہ کوئی لالچ اس کو کوئی کسی قسم کی جو ہے رستے سے ہٹا سکتی ہے. یہ غلبہ حال تھا. جاتے ہی ادھر تلاوت شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سابقون الاولون خامس و خمسۃ رابع و اربعۃ واہ ردیف النبی واہ خادم النبی سر النبی واہ جندب بن جنادہ واہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی جو تھی وہ ایک عملی تفسیر تھی اس آیت مبارکہ کی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا. واہ. اس کی تفسیر جو صوفیاء فرماتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فی وصالنا، کہ جو ہمارے وصال، ہم مجھ سے ملاقات کے لیے جو کوشش کرتا ہے، لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں اس راستے کی طرف. اور اس کی تفسیر فرماتے ہیں لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَ وِصَالِنَا، اپنی ملاقات کا راستہ ہم اس کو بتا دیں. واہ سبحان اللہ. آپ نے جیسے انٹرو میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو نظریں جب ملیں وہ محبت دونوں طرف سے تھی. دونوں طرف سے تھی. وہ کسی نے کہا نا، ان کا لگاؤ اور بھی کرتا ہے بے قرار، وہاں کچھ نہ ہو تو جوش تر یہاں اس قدر نہ ہو. تو ایک حدیث شریف ہے حضرت سیدنا ابی ذر، اس میں میں عرض کروں شروع سے میں کہ آپ جب حدیث مبارک بیان کرتے تھے تو آپ کا حدیث مبارک بیان کرنے کا انداز ایک نرالا تھا اور منفرد تھا. ٹھیک. آپ کبھی فرماتے سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فرماتے تھے حدثنا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فرماتے تھے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیثی اس میں کہ آپ تشریف حاضر ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں استطاعت نہیں ہوتی کہ اس قوم کی طرح کا عمل کرے. واہ واہ واہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کا راز جاننے والے تھے، اور بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 30 سال بعد کی بھی باتیں آپ نے بتا دی کہ کس طرح قیامت تک کی بھی بتا دی. قیامت تک کی باتیں آج بھی جانتے ہیں. آج بھی جانتے ہیں. جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا ابا ذر، کہ اے ابا ذر تو مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم کو محبت ہے. واہ. تو جب حضور نے یہ فرمایا نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، لپٹ گئے فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں آپ اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کرتا ہوں. اور یہ محبت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں کہ نامعلوم کہ کتنی مرتبہ وہ یہ بات دہراتے تھے، یا اللہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. واہ. تو آج 14 صدیاں بعد بھی یہ جو ہم محافل منعقد کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ محافل میلاد جو ہیں اصل میں یہی ہوتا ہے، وہ تجدید ہم کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت یہ بھی ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری سے کہ آپ نے فرمایا کہ سمعت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے بعد جو ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، اور وہ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے مال لے لیں، سب کچھ اولاد لے لیں، سب کچھ لے لیں، صرف حضور کی ایک زیارت کروا دیں. اچھا یہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے؟ انہی سے اچھا. اور جو دونوں طرف سے مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے میرے صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور ان کی آرزو یہ ہوگی ان کا جان مال اولاد سب کچھ قربان ہو جائے اور وہ میری زیارت کر سکے. ایک جھلک آئے ہائے. اور محبت جو دونوں طرف سے تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابی ذر، اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اپنے صاحب سے محبت کرتا ہے، ساتھی سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پر جائے اور اس کو جا کے کہے کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فرما کر پھر حضور نے جو ایک فکرہ مبارک آپ نے فرمایا نا، تو حضور نے فرمایا وَقَدْ جِئْتُكَ فِي مَنْزَلَتِكَ، اور اے ابو ذر میں تمہارے پاس، تمہارے گھر، تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں. واہ 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 واہ. یہ فکرہ نہیں ہے، یہ جواہر پارا ہے. یہ جواہر. جی ڈاکٹر صاحب وہ ذہن میں ہے کہ میرے خلیل نے مجھے 7 کاموں کی نصیحت کی. جی بالکل ہیں وہ؟ بالکل. چلے نمبر 1. جی میں اس سے پہلے اجازت دے 2 شعر میں سنا لوں. ٹھیک ہے، 2 نہیں 1 ہی سنائیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے. سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ایسے جی وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلبانی. واہ واہ واہ. تو یہ حقیقت ہے جی، ان کی شخصیت استعارہ ہے. بلکہ ایک جگہ پر تو اقبال نے بڑی حسرت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور بڑی خوب عرض ہے، الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے، اسے ہے سودائے بخیہ کاری، مجھے سرے پیرہن نہیں ہے. واہ واہ. ان کی شخصیت اینڈ تک، یعنی کفن کے لیے بھی کپڑے موجود نہیں ہیں، اور نیا کپڑے ویسے ہی پہلے ہی دے دیے. ہاں جی پہلے. اور 2 چادریں ملی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ 2 چادریں ملی ہیں، ایک دے دی. کسی نے کہا حضرت آپ خود رکھتے، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے غلام کے لیے بھی پسند کرو. تو جو 7 چیزیں آپ نے فرمائی ہیں، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اوسانی خلیلی بسبن، وہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی. امرانی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے پاس رہوں، ان سے قربت اختیار کروں. امرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں. سبحان اللہ. پھر فرمایا امرنی اللہ اسأل احدا شیئا، مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں. جب ایک دفعہ ایک والی نے کوئی چیز بھیجی تو آپ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو دنیا دیتا. اور آپ فرماتے ہیں امرنی ان اقول الحق و ان کان امرنی ان اصل الرحم، مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتے جوڑوں. اور اگلا 5ویں چیز ہے امرنی ان اقول الحق و ان کان مرا، مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کا اقرار کروں اور اعلان کروں اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو. 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا رفیق. اچھا یہ امت کے کلندر اعظم میں بالکل بلا شبہ یہ تجلی ہے نا جو آگے امت میں آگے تقسیم ہوئی. امرانی اللہ خاف فی اللہ لومۃ لائم، اور مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. اور یہی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں فرمائی کہ اس وقت ابو ذر اور میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتا. اس کو کسی سے کیا غرض، جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال. اور آخری
امرنی ان اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں۔ اور یہی وہ ابو ذر ہیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور یہ بھی مجھے خبر دی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا علی بھی ان میں سے ہیں، اور باقی جو 3 ہیں ان میں ابو ذر ہیں، سلمان ہیں اور مقداد ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح بھائی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جا کے سیدھی راہ ڈانٹ دیتے تھے، حق کی بات کہتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ غازی صاحب بنیادی طور پر یہ 2 راہیں شروع سے رہی ہے، ایک ہوتی ہے راہ عظیمت اور ایک ہوتی ہے راہ رخصت، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ عام طور پر قربانی راہ عظیمت والوں کو ہی دینی پڑتی ہے۔ اچھا غازی صاحب، اسی کے تحت میں ذرا گزارش کروں، یہ اولیاء آج کے زمانے میں پردہ اخفاء میں کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آج زمانہ یا تو فتنہ اور فساد کے یا بہت رخصت کا ہے، تو پھر جو اس پائے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر تنہائیاں پسند کرتے ہیں، خلوتوں میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو راہ عظیمت کا مسافر ہونے کی وجہ سے آپ کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری پیش نظر تھا، اسوہ کامل وہ تھا۔ بعد میں اگرچہ ہماری اسلامی خلافت مال و دولت اور مال غنیمت کی فراوانی کی وجہ سے راہ رخصت کے جب مظاہر پر آئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سب سے نمایاں تھے جو نشاندہی کرتے تھے کہ یہی مال و دولت ہے جس کی کثرت یہ فتنہ اور فساد کا باعث بنتی ہے، عیش لے کر آتی ہے، غفلت لے کر آتی ہے۔ اور بنیادی طور پر آپ غازی صاحب چیک کر لیں، یہ سب کا اتفاق ہے، خلافت سے ملوکیت کے سفر میں بڑی وجہ یہی مال ہی بنا ہے، مال ہی بنا، مال و دولت، اور اس مال کی وہ ہمیشہ نشاندہی حضرت اور حوث اقتدار بھی، حوث اقتدار، مال و دولت کی حوث اور اقتدار کی حوث، اقتدار کی حوث۔ بس وہ مال و دولت جب آتا ہے تو یہ انا کو ذرا تسکین دیتا ہے نا، طاقت بنتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عثمان غنی میں تلقین کرتے تھے کہ اس بات پر دھیان کرو، جو ضروریات سے زائد بچ گیا ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ بانٹو۔ کل لف ماذا ينفقون، کل لف، جو ضروریات سے زیادہ ہے وہ دے دو، اور اس کی پوری زندگی آپ نے تلقین کی۔ اس پر آپ کے کچھ صحابہ سے تھوڑا علمی مکالمے بھی ہوئے، لیکن بہرحال دونوں کی رائے درست ہونے کے باوجود یہ راہ عظیمت پر کھڑے تھے، وہ راہ رخصت پر کھڑے تھے۔ ایک تو ان کا کمالیت۔ دوسرا غازی صاحب، راہ عظیمت کے مسافر کی ڈھب بھی الگ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق کے باوجود جب اسلام لے کر آئے بڑے بےتاب رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے میں جائیں، یہ دین اسلام کی تبلیغ کریں، میرا پیغام پہنچائیں، جب تک میں مدینہ اور یثرب نہ آ جاؤں اور ایک فراخی کا ماحول نہ بنے آپ نے آنا نہیں۔ تو بعض کتابوں نے کہ 17 سال کے فراق کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، اپنے گھر والے، اپنے قبیلے والے اور خود اپنے آپ کو لے کر، اور قبیلہ اسلم دوسرا ایک بڑا قبیلہ وہ بھی سارا لے کے پہنچ گئے، اور ان سب کو لے کر حضور کے قدموں پر جا کر کھڑا کر دیا، نچھاور کر دیا۔ ہائے ہائے۔ تو یہ ایک سرفشوشی۔ پھر ان کا غزوہ تبوک کا واقعہ دیکھیں اور حضور کی عقیدت دیکھیں، اور پھر حضور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اتنے برس بعد آنے والا اکیلا ہی آیا، اکیلا ہی جائے گا، اکیلا ہی جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ جی قبلہ گاہ صاحب، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جی ارشاد۔ ایک تو یہ کہ جب آپ شروع میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے بیت اللہ شریف میں، تو جو حضور نے فرما دیا تھا نا یمشی وحدہ، وہاں بھی اکیلے آئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں مکہ مکرمہ میں،
پہلی ملاقات میں جب آپ نے دیکھا حضور کو اور ان کے صاحب حضرت سیدنا ابی بکر صدیق ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، استلام حجر مقدس کو کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. تو آپ نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے، لیکن آپ پہچان گئے. وہ جو محبت دل میں تھی نا، اس نے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ رسول دونوں اللہ طرف تھی آگ صلی اللہ برابر علیہ لگی ہوئی. تو آپ نے سب سے پہلے کہا سلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ سلام کہنے والے آپ پہلے شخص، پہلے السلام علیکم وہیں سے شروع ہوا. وہیں سے شروع ہوا. واہ جی واہ. اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ کے لیے پہلے شخص تھے جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی صحبت میں فیوزات و برکات دے کر مبلغ اسلام بنا دیا واہ واہ. اور باہر بھیجا. یہ پہلے شخص تھے جن کو اس تبلیغ کی اسلام کے لیے اور کیسی تبلیغ کی جی، کیسی تبلیغ کی. دونوں قبیلے اتنے بڑے اور طاقتور قبیلے تھے. جب وہ حضور کی خدمت اقدس میں یہ قبیلے پہنچے آپ کے معیت میں، تو حضور نے فرمایا غفار قبیلے کے لیے غفر اللہ لہا، اور اسلم قبیلے کے لیے فرمایا سلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. حق بات کہنے میں یوں نہیں تھے کہ دوسرے کو حق بات کہتے تھے، آپ اپنے بارے میں بھی حق بات بتا دیتے تھے. اچھا، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ آپ کی حدیث شریف بیان کرنے کا ایک انداز تھا. تو آپ نے ایک حدیث شریف حضور کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی ذر من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر وہ فوت ہو گیا تو وہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے داخل الجنہ. پھر آپ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر حضور نے وہی جواب دیا. وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے پوچھا، پھر بھی حضور نے وہی جواب دیا. جب وہ کہتے ہیں چوتھی دفعہ میں نے پوچھا نا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبُو ذر، اور اگر ابو ذر کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے. تو آپ کا یہ حق بیان کرنے کا یہ انداز تھا کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد جب بھی یہ حدیث شریف بیان کرتے تو اس فکرے کو، اس مبارک فکرے کو آپ چھوڑتے نہیں تھے، حذف نہیں کرتے تھے. آپ یوں ہی کہتے تھے کہ میں نے حضور سے یوں پوچھا تو میں نے جب یہ 4 دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفَ أَبُو ذَرٍ، اگر ابو ذر کی ناک بھی خاک و آلود ہو جائے تب بھی بات جو ہے وہ بیان کرتے. محبت والے جب اہل محبت بیان کرتے ہیں تو انداز ہی بالکل بدل جاتا ہے. بلا شبہ ایسے، بلا شبہ ایسے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دونوں قبیلوں کو لے کر آئے نا، تو اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو خاندان نبوت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اچھا، خدمت گار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. واہ، سارا خاندان ہی. آپ اندازہ لگائے جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنیاں ہیں، ان کو چرانے کی ذمہ داری کون سر انجام دے، کھڑے ہو گئے حضور. میں آپ نے دیکھا اور نگاہوں میں اشارہ کیا ابو ذر 17 سال بعد آئے ہیں اور پھر مجھ سے جدا ہوں گے. تو عرض کرنے لگے حضور میرا یہ مطلب ہے میرا بیٹا یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا. اور ان کا بیٹا ڈاکو آئے اور وہ شہید ہوا ان کی نگرانی کرتے ہوئے. ایک اور اس حوالے سے خود ایک ہی بیٹا تھا جی، ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یرحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ و یموت وحدہ و یبعث وحدہ، یہ تبوک کا موقع ہے. جی، تبوک کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو ذر کے اوپر رحم فرمائے. یہ چلتا بھی اکیلا ہے اور کیسے اکیلے چلے، پیچھے رہ گئے گھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جاتی تھی حضور فلاں بھی پیچھے رہ گیا، تو آپ فرماتے اگر اس کا آنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو آ جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دے دی ہے. کیونکہ منافقین یہ حرکتیں کر رہے تھے. لیکن جب حضرت ابو ذر کا نام آیا خاموش ہو گئے. اور جیسے ہی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس جو سواری تھی وہ کمزور تھی، وہ سفر نہیں کر سکتی تھی. آپ نے 1 آدھ دن انتظار کیا تو پھر پالان اٹھایا اور چل پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ ابو ذر ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ فضا جو تھی وہ گرد آلود تھی، دور سے ایکچوئل نہیں نظر آ رہا تھا. تو صحابہ کہتے کون آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو ذر ہوگا، ابو ذر ہوگا. ابو ذر ہے. تو وہاں فرمایا کہ ابو ذر پر اللہ رحم کرے.
کہ یہ چلتا بھی اکیلا ہے، موت بھی اس کو جائے گا بھی اکیلا، اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھے گا۔ یہ بڑی شان ہے، اور کس شان سے، وہ ایک کس کا شعر ہے آپ پڑھتے ہوتے ہیں، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام۔ اقبال ہے جی عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے۔ اور یہ عشق کی دیوانگی ہے نا کہ شروع سے لے کر اینڈ تک، انجام تک بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی اہلیہ محترمہ پریشان ہوئی، تو میں اکیلی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کس طرح میں تدفین کروں گی، مجھے تو ڈر ہے جنگل کے درندوں سے۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے، جاؤ دیکھو کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا۔ تو گئیں، واپس آ گئیں کہ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا چلو ٹھہر جاؤ، ابھی میرا وقت ہے۔ پھر بھیجا، پھر دیکھا تو وہ یہ جماعت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں فرمایا ہوا اشارہ فرمایا تھا، وہ حدیث پاک ہے، وہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جماعت آئے گی ابو ذر جو تیری تجہیز و تکفین کی ڈیوٹی دے گی۔ اور دو روایات ہیں، ایک روایت ہے حضرت ان کے بارے میں حذیفہ بن یمان کے بارے میں، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، جو زیادہ مشہور یہ ہے۔ اور اس وقت جو کیفیت تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ آدمی کفن دے، اس کے کفن کا کپڑا میں پہنوں گا جو ریاستی عہدے پر قائم نہ رہا ہو کبھی۔ اتنا اور بھائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں عرض کرنے لگا، تو وہ جو ہے آپ نے، اچھا جتنے لوگ تھے وہ کسی نہ کسی عہدے پر قائم تھے سوائے ایک نوجوان کے۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرا کپڑا جو ہے اس میں مجھے کفن دیا جائے، یعنی اس حد تک احتیاط ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری ملے تو وہ تو وارفتگی کی کیفیت تھی نا، وہ تو لپٹے، الیک انی، مجھ سے دور ہو جائے، میں نہیں ملنا چاہتا، آپ والی ہو گئے۔ پھر ان سے حالات پوچھے، پھر وہ ملنے کی کوشش کی، لپٹنے کی، لیکن نہیں۔ کہا مجھے بتائے جب آپ والی ہوئے تو کیا آپ نے زمینیں بنائیں، کیا آپ نے مکان بنایا، کیا آپ نے یہ کیا؟ پہلے تصدیق کی، انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، پھر لپٹ گئے دونوں۔ تو یہ محبت تھی آپ سے۔ جو روایات مروی ہیں، اور اس میں کافی ساری روایات ہیں، میں صرف موضوعات بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ یہ لا حول ولا قوت والی حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، یہ بھی انہی سے مروی ہے۔ ایک یہ حدیث پاک ہے، قیامت والے دن جو ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ رہنما بنیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، الائمۃ المضلین۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی انہی میں سے ہے، جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لے تو وہ ایسے ہے جیسے پورے زمانے کے اس نے روزے رکھے ہیں، پوری زندگی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ اتنے دور سے آئے ہیں، آپ کو زیادہ میں وقت دینا چاہتا ہوں جی۔ محبت کی حدیثیں ان سے بہت محبت کی میں عرض کروں، محبت کی، بخشش کی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا نا معاذ بن جبل کو کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ڈرانا نہ، خوشخبریاں سنانا۔ وہ مطرف کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کچھ لوگ، ایک شخص آیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، سجدے پہ سجدے کر رہا تھا، اور یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ طاق پڑھ رہا ہے جفت پڑھ رہا ہے۔ اس نے سلام پھیرا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اے بندہ خدا، تم جفت پڑھ رہے ہو، طاق پڑھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اخبرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یہ کہہ کہ ثم یبکی، آپ رو پڑے۔ پھر دوبارہ کہا اخبرنی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب نے مجھے یوں فرمایا کہ جو ایک سجدہ کرتا ہے اس سے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ جو ہے اس کا زائل ہوتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بڑھتا ہے۔ جو آپ ربضہ کی طرف گئے تھے نا، تو اس کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تیار کیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح حضور کے، آپ حضور کی خدمت کرتے تھے، گھر مسجد میں جا کے سو گئے، اور آپ جب سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کہتے ہیں فضربنی برجلہ، کہ حضور نے مجھے اپنے پاؤں مبارک سے ہلایا۔ اچھا، ہائے ہائے ہائے، کیا وہ وقت ہوگا اور کیا خوش قسمت ہوں گے حضرت سیدنا ابی ذر اس واقعہ میں اس پائے اقدس کو بوسے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ گیا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں شام کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر شام سے بھی نکال دیا، تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اگر وہاں سے بھی نکال دیا،
تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غفاری قبیلے والے، تلوار اٹھا لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے کندھے پر، کہتے ہیں میرے کندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دست اقدس رکھا، دست اقدس رکھا، تسمع، ان کی سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اور جہاں وہ تمہیں لے جائیں وہاں چلے جانا۔ قبلہ غازی صاحب، ہم حدیث شریف میں ہم صحابہ کی زندگی تو بیان کرتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں غیب کی خبریں دی وہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کا وہ عقیدہ تھا، پکا عقیدہ اور عمل، اور ان کا جو یقین تھا ہو کہ جو وصال مبارک کی حدیث شریف ہے، جب آپ کا وقت آیا نا تو آپ کی گھر والی رونے لگی، تو ان کا جو مصمم پکا عقیدہ تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی تھی، کہ تم کیوں رو رہی ہو، ایک قافلہ آئے گا بھی، حضور نے مجھے فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک قافلہ آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا 3 شخص بیٹھے تھے ہم، تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، وہ 2 تو فوت ہو گئے شہر میں، تو یقیناً تیسرا میں ہوں، اور تم جاؤ ٹیلے پہ دیکھو، ابھی اس نے کہا حج والے تو قافلے رک گئے ہیں، کیا نہیں تم جاؤ ابھی ایک قافلہ آئے گا اور وہ آ کے میری تدفین کرے گا۔ وہ جو پکا ان کا عقیدہ تھا نا، نہ ویسا عقیدہ ہمارا ہے، بات ہم کرتے ہیں، نہ ویسی محبت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر جامی آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت ہے جی یہ، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزع کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔